اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم میں سے ہیں، یعنی کہ انسان ہی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی اور مخلوق ہے۔ غالباً نوح علیہ السلام کی جو 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، جن سے دنیا دوبارہ شروع ہوئی جن کی اولاد سے، اس میں سے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے 2 بھائی تھے یاجوج ماجوج۔ ان کی ذریت، ان کی نسل جو ہے وہ یہ ہیں یاجوج ماجوج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کہ اولاد آدم میں سے یہ ہیں، طبرانی کی حدیث بھی ہے کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتلائی۔ اچھا، یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بھی ملتی ہے طبرانی کی، اس کے اندر ہے کہ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سرخی سیاہ مائل ہوں گے، سرخی مائل سیاہ ہوں گے، یعنی چہرے ان کے کچھ جیسے آج کل چینی ہیں، جاپانی ہیں، تھوڑا اس ٹائپ کے ان کے چہرے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کیے۔ یاجوج اور ماجوج اس وقت کہیں قید ہیں، اور اس بات کا پتہ حدیث سے بھی چلتا ہے اور قرآن سے بھی چلتا ہے۔ سورۃ الکہف جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر تو سورۃ الکہف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ تھے ذوالقرنین، وہ فتوحات کرتے ہوئے، اللہ والے تھے، وہ توحید پرست بادشاہ، وہ فتوحات کرتے ہوئے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچ گئے، جہاں پورا سمندر ہی سمندر دکھائی دے رہا تھا، سورج غروب ہوتا دکھائی دے رہا تھا، ایسی جگہ پر پہنچے۔ وہاں پر کچھ لوگ تھے، ان لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ یہ پہاڑ کے دوسرے سائڈ میں اس طرف جو ہے یہ یاجوج ماجوج رہتے ہیں اور آ کر کے ہم کو بہت ستاتے ہیں۔ تو مختصراً کیا کہ ذوالقرنین بادشاہ نے شیشہ، تانبا سب ملا کر کے، آگ جلا کر پگھلا کر کے بہت موٹی دیوار بنا دی تاکہ وہ اس طرف یاجوج ماجوج آ ہی نہ سکیں۔ تو بالکل وہ پیک ہو گئے، اس طرف مقید ہو گئے۔ یہ قرآن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اور ان کے خروج، ان کے نکلنے کا بھی پتہ قرآن سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 97 96 ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس وقت سچا وعدہ یعنی قیامت پورا ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ اس قسم کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی، تو یعنی ان کے بند ہونے کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے اور ان کے نکلنے کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی میں ذکر کروں کہ یاجوج ماجوج جو دیوار کے پیچھے قید ہیں، مقید ہیں، تو وہ لوگ اس طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، برابر وہ کرتے ہی رہے ہیں، اور روزانہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ شام ہوتی ہی وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا جو لیڈر ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو کل باقی کریں گے، چلے جاتے۔ دوسری صبح جب آتے ہیں وہ لوگ تو دوبارہ جب آتے ہیں تو پھر دیوار اتنی ہی موٹی ہو جاتی۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، کیونکہ اللہ کی مرضی بھی نہیں ہے نکلنے کی، تو دیوار پھر اتنی ہی موٹی ہو جاتی۔ لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا قرب قیامت میں ان کا نکلنا، تو پھر ان کا لیڈر جو ہوگا وہ کہے گا کہ انشاءاللہ باقی ہم کل آ کر کے کریں گے، تو دیوار اتنی ہی رہے گی جتنا وہ کام کر کے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیوار کے اندر سوراخ کر کے، توڑ کر کے وہ لوگ پھر دنیا کے اندر آ جائیں گے اور اتنا فساد مچائیں گے دنیا کے اندر۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے دانشت میں ہر انسان کو مار دیں گے وہ لوگ۔ جس وقت وہ لوگ نکلیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے دنیا کے اندر، دجال کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اس کے بعد ہی یہ لوگ نکلیں گے، دوسرا فتنہ شروع ہوگا، اور یہ لوگ مسلمان جو قلعوں کے اندر محصور ہو جائیں گے، اتنا فساد مچا دیں گے، بلکہ ان کے خلاف کوئی لڑے گا بھی نہیں، اتنے ڈینجر ہوں گے، اور اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، بحیرہ طبریہ ایک بہت بڑی جھیل ہے جس سے باقاعدہ دریائیں نکلتی ہیں، وہ جھیل کا پانی پی کر پورا سکھا دیں گے، اس کو پانی ختم کر دیں گے، ایسا لگے گا کبھی یہاں پانی تھا ہی نہیں، اتنے ڈینجر وہ لوگ ہوں گے۔ لوگ قلعوں میں چھپ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کے کوہ طور پر چلے جائیں گے، یہ لوگ کوہ طور پر نہیں جا سکتے، وہاں نہیں جائیں گے لوگ،
چلے آئیں گے بچانے کے واسطے، سیفٹی کے لیے، اور یہ لوگ ادھر جدھر جس کو پائیں گے اس کو مار دیں گے، یہاں تک کہ مارنے کے بعد وہ لوگ بیت المقدس کے قریب ہی پہنچ جائیں گے، دیکھیں گے کوئی انسان نہیں ہے، نہ دوسرے لوگ نہیں بچے، ہم ہی لوگ صرف ہیں، تو بولیں گے اب زمین والوں کو ختم کر دیے نا، اب آسمان والوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، آسمان والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ تیرہ چلائیں گے آسمان کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوگی کہ ان کے تیر جو ہے خون آلود واپس آئیں گے، ایسا لگے گا کسی کو لگ کر کے واپس آ رہے ہیں، تیر میں خون لگ کر کے واپس آ رہا، ایسا ہوگا، تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ زمین والوں کو بھی مار دیے اور پھر اس کے بعد آسمان والوں کو بھی ہم لوگ ختم کر دیے۔ اب آپ دیکھیے بغیر کسی مقصد کے نکلتے ہی قتل و غارت گری، خوریزی یہ لوگ شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، ایک تو کھانے پینے کی بڑی قلت ہو جائے گی، سارے لوگ وہاں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا بیل کا ایک سر جو ہوگا، سر کھانے کے لیے، پکا کر کھانے کے لیے 100 دینار سے بہتر ہوگا، یعنی ایک طرف 100 دینار رکھا ہوا ہو سونا چاندی اشرفی، اور ایک طرف وہ بیل کا سر کھانے کے واسطے جس میں گوشت نہیں ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں، تو لوگ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، وہ درہم و دینار کو نہیں، کیونکہ اس وقت وہی سادہ اہم ہوگا، لوگ اتنے بھوکے پیاسے ہوں گے، ان لوگوں کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، یعنی حالت بہت خراب ہو جائے گی جو ہے انسانوں کی۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نجات دو، ان سے جو ہے نجات دو۔ جہاد کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ دجال کے خلاف جو جہاد ہوگا نا دجال کے وقت میں، وہ دجال آخری جہاد ہوگا، وہ دجال سے، کفار سے، یہودیوں سے جو جہاد ہوگا وہ مسلمانوں کا آخری جہاد ہوگا، اس کے بعد جہاد نہیں ہوگا۔ تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرماؤ، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے یاجوج ماجوج کے، اور پورے پھر زمین پر مرے ہوئے پڑے رہیں گے لوگ ایک طرف سے، اور پٹ 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 پورے مرتے ہوئے چلے جائیں گے، ہے نا، جیسے کہ وہ کوئی فولڈر ہو ایک ساتھ جو ہے مارک لگا کر کے ایک ساتھ ڈیلیٹ کا بٹن دبا دو پورا ختم ہو جائے، ویسے ہی پورے ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے، لاشیں پوری بکھری ہوئی پڑی ہوں گی پوری زمین پر، اور پرندے وغیرہ جانور وغیرہ کھائیں گے ان کی لاشوں کو، کھا کھا کر بڑے موٹے ہو جائیں گے ان کی لاشوں کھا کر کے، لیکن پوری بدبو پھیلی ہوگی پوری زمین پر، یعنی نارمل انسانوں کے رہنے کے لائق زمین جیسے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ پرندوں کو پیدا کرے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی لمبی ہوں گی، وہ لوگ اٹھا کر کے لے جا کر ادھر ادھر پھینکیں گے سمندروں میں، دوسری جگہوں پر ان کی لاشوں کو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش برسے گی، اور وہ بارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کے اندر تک برسے گی، یعنی خالی نارمل زمین پر نہیں کہ باہر ہی باہر، ہر گھر میں ہر جگہ پہنچے گی وہ بارش کا پانی، وہ بارش کا پانی ہر جگہ سے ہو کر گزرے گا تاکہ پوری زمین دھل جائے، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس پانی سے بچ سکے، وہ اللہ تعالیٰ زمین کو پھر سے دھلنا چاہیں گے تو اس کے ذریعے سے پوری زمین دھل کر کے صاف و شفاف ہو جائے گی، اور یاجوج ماجوج سے جو ہے چھٹکارا مل جائے گا اس طریقے سے۔ تو یہ ہوگا جو ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ جو قرب قیامت میں ہوگا، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے